بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو اس کے اندر ایک کائنات کی خوبصورت ترین ہستی اور ان کے خوبصورت ترین اور وفادار ساتھیوں نے ایک جو وفا کی ایک داستان رقم کی ہے، جس میں تکلیفیں بھی ہیں، بلائیں بھی ہیں، اور وہ انہوں نے عمل کر کے دکھا دی کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ انسانیت کے لیے تو وہ بلائی ہوگی، انسان کے لیے تو وہ مشکل وقت ہوگا، مگر ان کے لیے وہ رضا تھی۔ اولیاء فرماتے ہیں جو مقام رضا ہے وہ نبیوں کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی ایک مقام ہے، یعنی یہ بڑا مشکل ہے۔ نبی بھی اس مقام کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو انہیں بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقام رضا ہے۔ تو ایمان جو بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، مگر ان کا باطن میں اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اتنا کیا کہ اگر یہ لوگ پہلے ہوتے، اس دوسری امتوں میں سے ہوتے، تو یقیناً ہمارا غمان ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ہوتے۔ کہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور ایک جگہ فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے جیسی موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، یعنی اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو علی تم بھی ہوتے، یعنی اتنا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو جنہوں نے ان 10 دنوں میں فیض پانا ہے، کرم پانا ہے، اور جو حاجات انہوں نے پانی ہے، اور جو وہ فضل چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں، خیریں چاہتے ہیں، تو وہ 12 نوافل پڑھے روزانہ 10 دن۔ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، یعنی آدھا گھنٹہ آپ کو لگے، 40 منٹ لگے، مگر اگر جس نے یہ عمل کر لیا، کوئی بیماری ہو، کوئی آفت ہو، کوئی بلا ہو، کوئی حاجت ہو، جس نیت سے پڑھے گا اللہ وہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز ہو جائے، مغرب کی جیسے یکم کو مغرب کے بعد، یعنی اعلان ہو جائے چاند نظر آ گیا، مغرب کے بعد 2 کر کے اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفل حاجت کے، اور ہدیہ کربلا والوں کو، اصحاب حسین کو، حضرت امام حسین کو، شرکائے کربلا کو، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جتنے تیری راہ میں شہید ہوا ہے، جتنے تیری راہ میں آج تک شہید ہوئے، وہ انسان ہیں، وہ جنات ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ یہ دن شہیدوں کے نا۔ تو 2 رکعت نفل حاجت کے، اور ان کو ہدیہ کرنے کی نیت ہو، 2 کر کے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، اور سورہ پہلا جو کل ہے، پہلا کل 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص جو ان سے 11 بار۔ یہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں 11 بار ہو گیا نا، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پڑھ کے ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہوگی، اور آپ نے اس کو 2 کر کے نوافل پڑھنے ہیں، اور یہ 12 نوافل پڑھے جائے۔ جب 12 نوافل پڑھ لیں تو پھر آپ پڑھیں گے، وہ 11 والا عمل کریں گے، 11 والا کر لیں، 21 والا کر لیں، 41 والا کر لیں، 100 والا کر لیں، وہ آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، یہ 11 والا عمل ہو گیا۔ 21 والا اس میں 21 بار سورہ اخلاص ہوگی، 41 والا عمل اس میں 41 بار سورہ اخلاص ہوگی، 100 والا عمل 100 بار سورہ اخلاص ہوگی، مگر جو 100 والا عمل ہے اس میں سورہ فاتحہ 3 بار کر دیں گے، باقیوں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص ہدیہ کر دیں، اور جو اپنی نیت ہوگی اس کی دعا کر لیں، ان کو ہدیہ کر کے ساری چیزوں کا، پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی جو محرم ہے اس کے آنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ
10 محرم کے بعد بھی نوافل بے شک نہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کے انہیں ہدیہ کرتے رہے، خالی 11 والے عمل، اور وہی درخواست کرتے رہیں جو آپ کی حاجت تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سال نہیں ابھی گزرے گا پورا کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر کبھی کبھی وقفے سے ان ہستیوں کی نیاز دلاتے رہیں، مگر 10ویں محرم تو لازمی کریں. ٹھیک ہے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے ہاں یہاں محفل بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کریں انشاءاللہ. جو حاجت ہوگی دین کی، دنیا کی، روحانیت کی، آخرت کی، 100% ان ہستیوں کی برکت اور وسیلے سے، اللہ کے فضل سے وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ عمل سب کریں، سب کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہر حاجت میں آپ کو اللہ قبول فرمائے، آپ کو وہ حاجت پوری فرمائے، اور جلد از جلد اس کا ظہور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ.